أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ریاض الصالحین کا جو والیوم 1 ہے، جلد اول، اس کا چیپٹر نمبر 78، اس کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیں اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 78، اس سے پہلے جو ہم نے کچھ چیپٹرز دیکھے، ان میں زیادہ تر دوسرے لوگوں کے ساتھ میل جول، ان سے تعلق رکھنا، اور اس میل جول اور تعلق کے درمیان جو حسن اخلاق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور ایک دوسرے کے کام آنے اور ایک دوسرے کے بارے میں نرمی اختیار کرنے، اور جاہلوں سے اعراض کرنے اور تکلیفیں برداشت کرنے، یعنی حسن اخلاق جو ہے اس کے بارے میں کافی کچھ چیپٹر گزرے، اور آخری چیپٹر جو تھا اس میں تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جن کے اوپر غضبناک ہونا چاہیے، یا جن کے اوپر غضبناک ہونا، جن کے اوپر غصہ یا سختی کرنا جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ وہ ضروری ہے۔ وہ باتیں جو اللہ کے احکامات کو پس پردہ کر کے یا پس پشت ڈال کر اپنی منمانی یا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا، اللہ کے احکام شرعیہ جو ہے ان کی بے حرمتی کرنے کا جب کوئی واقعہ یا معاملہ کوئی دیکھا جائے، تو اس کے اوپر سختی سے اس کو ریئیکٹ کرنے کا ایک پہلو جو ہے وہ بھی ہم نے اپنا جو آخری چیپٹر ہے 77، اس میں ہم نے دیکھا تھا۔ اور آج جو چیپٹر ہے وہ اب موضوع کے اعتبار سے تھوڑا سا مختلف یا تھوڑا سا ہٹ رہا ہے پچھلے جو چیپٹرز ہیں ان سے، لیکن اگر اس کی ایک چین دیکھی جائے تو وہ اسی کا ایک اگلا لیول یا اسی سے ملتا جلتا معاشرتی معاملات سے ہی ملتا جلتا ایک اہم چیپٹر، یہ بھی ہم دیکھیں گے اس کو۔ بہرحال اس چیپٹر کا عنوان یا موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے: ارباب اختیار کو اپنی رعیت کے ساتھ نرمی، ان کی خیر خواہی اور ان پر شفقت کرنے کا حکم، اور ان کو فریب دینے، ان پر سختی کرنے، ان کے مصالح کو نظر انداز کرنے اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنے کی ممانعت کا بیان۔ موضوع جو ہے وہ چیپٹر کا عنوان جو ہے وہ ظاہری طور پر تھوڑا لمبا لگتا ہے، لیکن یہ پورا ایک انٹر کنیکٹڈ موضوع ہے۔ اگر اس کو ہم
थोड़ा सा शुरू में हम परख लें तो आगे चलकर हमें बड़ी आसानी होगी कि इस मौजू के तहत जो अहादीस आएंगी उसमें भी अरबाब अख्तियार, अरबाब अख्तियार से मुराद कोई भी ऐसा फर्द या कोई भी ऐसा शख्स है या कोई भी ऐसा ग्रोह है, कुछ अफराद पर मुश्तमिल, जिसको कोई इख्तियार दिया गया है, जिसको कोई ओहदा दिया गया है, या जिसको कोई एक एक लीडरशिप रोल जो है वो दिया गया है। चाहे वो आगे चलकर जो अहादीस है उनके नज़र उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो चाहे वो इख्तियार जो है वो दुनियावी मामलात में लीड करने के लिए है, चाहे वो दीनी मामलात में लीड करने के लिए है, किसी भी तरह का कोई भी इख्तियार किसी भी लेवल पे, किसी भी, चाहे इनफरादी तौर पर है, चाहे ग्रोही या इज्तमाही तौर पर कुछ अफराद को पर मुश्तमिल एक ग्रोह को बनाकर या एक तंजीम को बनाकर कुछ इख्तियार जो दिया गया है वो अरबाब इख्तियार है। इसमें कुछ कंपनीज के का मालिक जो है वो भी आ जाता है, जिसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, या अल्लाह ताला ने उसको वसाइल दिए कि वो दूसरे लोगों के ऊपर एक हुकूमत करे, या दूसरे लोगों को लीड करे, या दूसरे लोगों के ऊपर कुछ इख्तियार अता किया। या कुछ ग्रुप भी हो सकता है, जैसे बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, या कुछ पार्टनर्स हो गए किसी कंपनी के। ये तो सिर्फ एक मिसाल के तौर पर है। ये हर लेवल पर है, हुकूमती सतह पर भी हो सकता है, लोकल जो गवर्नमेंट है उस सतह पर भी हो सकता है, अपने घर में भी हो सकता है। घर में माँ बाप जो है दोनों को मिलकर एक ओवरऑल इख्तियार भी है एक फैमिली का। उसके अलावा बाप के पास एक अपना इख्तियार है, माँ के पास अपना एक इख्तियार है। इसी तरह से कोई भी बंदा, इवन कि हम जाकर आगे देखेंगे कि कोई गुलाम जो है उसको भी उसके मालिक ने कुछ इख्तियार दिया है किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल बेचने के लिए, कि इसको चीज़ को बाजार में बेचना है, तो उसको बेचने में भी उसका इख्तियार उसके मालिक ने उसको दिया है, जिसके एतबार से वो अरबाब इख्तियार है। तो अरबाब इख्तियार की डेफिनेशन में एक बहुत वुसअत है और बहुत वसी मानों में ये लफ्ज़ जो है, ये हम इसको अपने मतलब जहन में रखकर आगे हम बढ़ेंगे कि अरबाब इख्तियार क्या है। हर तरह का कोई भी एक ऐसा शख्स, चाहे वो फर्द हो या चाहे वो ग्रोह हो, उसको किसी भी तरह की किसी चीज़ का इख्तियार जो है, जो अल्लाह ताला की तरफ से दे दिया ख़ास तौर पर, वो दुनियावी इख्तियार भी मिल सकता है सियासत वगैरह में, हुकूमत वगैरह के तौर पर, वो सारे के सारे अफराद जो हैं वो इसमें आते हैं। तो अरबाब इख्तियार को अपनी रायत, अब रैयत क्या है? रैयत तो वो है जिसके ऊपर किसी को इख्तियार दिया गया है, जिसके ऊपर किसी को एक लीडरशिप रोल या एक आला ओहदा, या जिसके ऊपर किसी को मालिक बना दिया, या किसी मालिक ने किसी के ऊपर उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे दी गई है। जैसे वालदैन के लिए उसकी रैयत जो है वो उनकी औलाद है, बाप के लिए उसकी रैयत जो है वो, या मर्द के लिए उसके अहले खाना है सारे के सारा। तो औरत के लिए या बीवी के लिए जो उसकी रैयत है वो उसके 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 शौहर का घर, उसके शौहर की जो भी माल है और उसके बच्चे जो हैं वो सारे हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ लेवल्स पे ये हो सकते हैं। अरबाब अख्तियार में अगर हम हुकूमत को देखें तो हुकूमत के की रैयत जो है वो उसकी रियाया है, आवाम है, और वो वसाइल है जो आवाम के ज़रिए से उस इख्तियार जो उसको मिला है उसके ज़रिए से उसके पास है, जो उसके पास इमानत है। तो रैयत जो है वो उसकी भी मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो मुख्तलिफ तौर पर हम देखते हैं अपने माशरे में। अरबाब इख्तियार को अपनी रैयत के साथ, रैयत में अवाम बतौर ख़ास है, अंडर जो मातहत जो अफराद हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, और उसके अलावा रैयत में वो वसाइल भी आ जाते हैं जिसके ऊपर किसी को इख्तियार जो है वो मिला है। कि रैयत के साथ नरमी और उनकी खैर ख्वाही और उन पर शफकत करने का हुक्म। अब ये अरबाब अख्तियार को अपनी रैयत के साथ एक पहला पहलू जो है उसमें इस मौजू में आता है, वो उनके साथ उसको नरमी, खैर ख्वाही और शफकत करने का हुक्म जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। यानी जब वो डील करते, एक लीडर जो है या एक हुक्मरान जो है या एक साहब इख्तियार जो है, वो अपनी आवाम के साथ, अपने मातहत लोगों के साथ, उसके अंदर जितने जेर साया जितने लोग हैं उनके साथ नरमी से पेश आए,
اور ان کی خیر خواہی، خیر خواہی کا مطلب اس کو رسپانسبلٹی یا لیڈرشپ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ان کی خیر خواہی، ان کی بہتری کے لیے کچھ کام کرے، ان کی بہتری کے لیے کوشش کرتا رہے، ان کی بہتری کے لیے وہ تگ و دو کرے اور سوچ بچار کرے، اور اس کے مطابق وہ اپنے معاملات کو امپلیمنٹ کرے، دوسروں کے اوپر بھی آگے لے کر چلے۔ صاحب اختیار یا لیڈر جو ہے، در حقیقت اس کی سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا حکمران بن کر بس اس کو یہی لگے کہ میں بس ان کا مالک اور مختار ہو گیا، بلکہ لیڈرشپ کا رول جو ہے، لیڈرشپ ہر طرح کی لیڈرشپ جو ہے، اس کے سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے ماتحت جو لوگ آ رہے ہیں ان کی بہتری کو وہ کس طرح سے، ان کی بہتری کیا ہے اس میں، ان کی بہتری کے لیے وہ کام کرے یا کوشش کرے یا تگ و دو کرے، یا جتنی ممکن ہو بہترین انداز میں ان کی لائف سٹائل کو یا ان کے رہنے بہنے کو یا ان کے معاملات کو، جس بھی میٹر میں وہ ایک رول پلے کر رہا ہے اس میں وہ بہتری لے کر آئے۔ اور اس کے دوسرا پہلو اگر دیکھیں، لیڈرشپ کے انڈر جو اس کے زیر سایہ جو افراد ہوتے ہیں، اس کے محکوم جو ہوتے ہیں، وہ در حقیقت اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لیڈر یا ہمارا ارباب اختیار یا ہمارا جو مالک ہے یا ہمارا جو مینیجر ہے یا جو بھی ہمارے اوپر عہدے والا ہے، وہ جس طرح سے ان کو آرڈر کرے گا یا جس طرح سے اس کو بہتر لے گا، کہ کیونکہ اس کا ویژن ڈفرنٹ ہے۔ نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا ویژن ڈفرنٹ ہے، ان کا ویژن جو ہے وہ نیرو ہے تھوڑا سا، ان کے ان کی نظر جو ہے وہ کچھ کم چیزوں پڑتی ہے، صرف اپنی ان کو جو تھوڑی بہت ان کے پاس جو رسپانسبلٹیز ہے یا معاملات ہیں ان تک محدود رہتی ہے، لیکن جو اوپر شخص بیٹھا ہوا ہے اس کا ویژن جو ہے وہ بہت براڈ ہوتا ہے۔ تو وہ بہت وسعت کے ساتھ دیتا ہے، اس کو مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے، اس کو حال میں بھی جو کچھ معاملات پیش آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے، کچھ معاملات کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، کیسے پلاننگ کرنی ہے، کیسے اسٹریٹجی بنانی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ارباب اختیار جو لیڈر جو ہے اس کو مطلب اپنے سامنے رکھنی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کے نیچے جو کام کرنے والے افراد ہیں وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ تو اگر لیڈر جو ہے اس کی سمت ہی غلط ہو جائے، یا وہ غلط متعین سمت کر لے اپنی، یا لیڈر جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو اس کی رسپانسبلٹی اس کے ماتحت لوگوں کی جو فلاح و بہبود ہے، جو ویلفیئر ہے اس کے بارے میں ہے، تو وہ اگر اس سے کنی کترانا شروع ہو جائے اور اپنی جیبیں بھرنے لگ جائے، تو وہ تو اپنا جو رول ہے یا اپنا جو عہدہ ہے یا اپنی جو اس کی امانت ہے اس سے تو اس نے خیانت شروع کر دی۔ تو خیر خواہی جو ہے یہ بھی ایک بہت وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے، کہ کوشش کرنی ہے، انتھک محنت کرنی ہے کہ اس کے اندر جو کام کر رہے ہیں اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی بہترین ویلفیئر کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہے، اور ان پر شفقت کرنے کا حکم، ان کے اوپر شفقت یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ شفیق رہنا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھنا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ ارباب اختیار کو اپنے ریت کے ساتھ ایک تو نرمی، خیر خواہی اور شفقت کرنے کا حکم ہے، اور اس کے برعکس ان کو فریب دینے کا، جیسا کہ نیچے ماتحت لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اکثر اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں جو اس کے لیڈر کے ذمہ ان کے لیے واجب الادا ہیں، یا اس کے لیڈر کے پاس کون کون سے ایسے وسائل ہیں جو کہ در حقیقت اس کے ماتحت لوگ جو ہیں، عوام جو ہے وہ ان کا حق ہے، وہ ان تک پہنچنے چاہیے۔ تو اگر وہ لیڈر جو ہے وہ اپنے وہ وسائل یا وہ چیزیں جو اس کی رعایا کا حق ہے، اس کے عوام کا حق ہے، اس کے ماتحت لوگوں کا حق ہے، جو اگر ان تک پہنچانے میں کوئی فریب کرنا شروع کر دے، ان کو تک پہنچانے میں اگر کوئی ڈنڈی مارنا شروع کر دے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جن کے عوام جو ہے اس کو پتہ ہی نہ، آج کل جو حکومتیں ہیں اور عوام جو ہے ان کے درمیان اسی طرح سے تعلق ہے کہ جو عوام ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، اور ہمارے کیا کیا وسائل ہیں جو ہمارے صاحب اختیار یا ہمارے حکمران جو ہیں وہ ہمارے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور در حقیقت ان کا نہیں، وہ تو عوام کا حق ہے۔ ان کا حق تو کیا ہے کہ اس لیڈرشپ رول کے بدلے جو طے شدہ ان کی مراعات ہیں، یا جو بھی ان کے طے شدہ ان کا ایک
ایک سیلری کے چکر میں لکھ دیا جائے، ان کو سہولیات جو فراہم کی جاتی ہیں صرف وہی ان کا حق ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ باقی حق تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ سے وصول کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں انجام کرنے کے ضمن میں۔ تو بہرحال ان کو فریب دینا، ارباب اختیار کو مطلب یہ منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کا فریب وہ اپنی رعایا کے ساتھ کرے۔ تو ان کو فریب دینے، ان پر سختی کرنے، یعنی اپنی عوام یا جن کے اوپر وہ حکمران ہیں ان کے اوپر وہ سختی کرنا، اس سے بھی، اور اس کے مصالح کو نظر انداز کرنا۔ مصالح یعنی وہی ویلفیئر جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، کہ ان کی بہتری کو نظر انداز کرنے اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنے۔ جو ضروریات ہیں ان کے ماتحت لوگوں کی، ان سے وہ غافل نہ ہو جائے، ان سے وہ کنی نہ کترانے لگ جائے، تو ان کی ضروریات سے غفلت کرنے کی ممانعت کا بیان۔ تو اس کا چیپٹر کا جو موضوع ہے، بظاہر وہ لمبا نظر آتا ہے، لیکن اس میں ہی تقریباً اس چیپٹر کے جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے کور ہو جاتے ہیں، کہ ارباب اختیار کو اپنی رعیت کے ساتھ نرمی، ان کی خیر خواہی، ان پر شفقت کرنے کا حکم، اور ان کو فریب دینے، ان پر سختی کرنے اور ان کے مصالح کو نظر انداز کرنے اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنے کی ممانعت کا بیان۔ تو اس چیپٹر کے اندر حسب معمول کچھ آیات بھی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 215 ہے، جس میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اس کے توسط سے باقی پورے امت مسلمہ جو ہے ان کو یہ پورا حکم ہے کہ اپنے پیروکار مومنوں کے لیے اپنے بازو پست رکھیے، یعنی ان سے تواضع سے پیش آئیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا گیا، اور اس کے ماتحت اب سارے جو مسلمان ہیں ان سب کو حکم ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے کہنے پر ایمان لے کر آئے، یا جنہوں نے آپ کی تابع داری کی، یا جو آپ کے مطیع ہو گئے، جو آپ کی بات ماننے کے لیے راضی ہیں، ان کے ساتھ اپنے بازو جو ہے ان کے لیے پست رکھیے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئیے۔ اسی طرح سے اگلی جو آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کا یہ حصہ ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ بڑی مشہور آیات میں سے ایک آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، لوگوں پر احسان کیا جائے، اور اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، چاہے مال و دولت کی شکل میں ہے، چاہے دوسری جو وسائل ہیں ان کی شکل میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے حیائی، منکرات اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے بہت واضح ہے، تاکہ تم دنیا میں اس نصیحت کے تحت اپنے معاملات کو درست کرو، اور آخرت میں بھی تم کامیابی اور فلاح جو ہے وہ پا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کو انصاف دو، اور ان کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ان کی مدد جو ہے کسی بھی طرح سے کرنے کا جہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اس کی احادیث میں جو پہلی حدیث ہے وہ بہت اہم ترین حدیث ہے، ایک لوکل لیول پر یا پبلک لیول پر یا گراس لیول پر یا عوامی سطح پر آ کر اگر ہم دیکھیں اس کو، ایک عام انسان کی جگہ پر آ کر دیکھیں، تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم سبق جو ہے وہ ہمارے لیے رکھتی ہے۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سب سے اس کی رعیت کے بارے میں یا ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ذمہ دار ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت یعنی اہل خانہ کی بابت سوال کی ہوگا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے، اور اس کی رعیت کے معاملے کی بابت پوچھا جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کے متفق کا ایک حدیث ہے، جو کہ ہمیں
ایک لوکل لیول پر، پبلک لیول پر یا گراس لیول پر آ کر ہمیں بہت سارے میسیجز ہمارے لیے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ریت تو ہم نے سمجھنے کی کوشش کر لی کہ ارباب اختیار کون ہے، اور ان کی رعایا یا ان کی رعیت جو ہے وہ کیا ہے، جو اس کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں یا وسائل جو ہیں وہ بھی رعیت میں آ جاتے ہیں۔ تو امام جو ہے وہ بھی ذمہ دار ہے۔ یہ امام جو ہے یہاں پر، ہم اردو میں عام طور پر امام جو ہے وہ تو امام مسجد کو لے لیتے ہیں، یا چار ائمہ کرام یا اس طرح کے، لیکن امام کا جو مفہوم ہے یا لغوی اعتبار سے جو وہ لیڈر ہے، تو کسی بھی طرح کا لیڈر، چاہے وہ روحانی اعتبار سے کسی مدرسے کا یا کسی تنظیم کا لیڈر ہے، چاہے وہ کسی کمپنی کا کوئی مالک یا سی ای او یا ڈائریکٹر یا کوئی مینیجر ہے، چاہے وہ حکومتی عہدیدار ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے مطلب کسی فیملی کا ایک بڑا رکن ہے یا عہدیدار ہے، تو مختلف طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ امام جو ہے در حقیقت لیڈر کو کہتے ہیں۔ تو کسی بھی طرح کا کوئی بھی لیڈر جو ہے، اس کے وہ ذمہ دار ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جن کاموں کو یا جن لوگوں کو وہ لیڈ کر رہا ہے، ان کی لیڈرشپ کا وہ ذمہ دار ہے، اور ان کی لیڈرشپ کے تحت اس کو وہ سارے کام، یہ امور انجام دینے ہیں، جیسا کہ یہ ہم نے اس کے موضوع جو ہے اس چیپٹر کا، اس میں بھی دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، ان کی خیر خواہی یعنی ان کی ویلفیئر کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، اور ان پر شفقت کرنی ہے، اور سب سے زیادہ اہم رول جو ہے وہ ویلفیئر کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم رول جو ہے ایک لیڈر کا، وہ اس کی ویلفیئر کا ہوتا ہے، اپنی رعایا یا اپنے ماتحت لوگ جو ہیں ان کی۔ اور جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ اکثر اوقات جو رعایا یا عوام ہے، اس کو تو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو تو اپنے ان وسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا جس کے اوپر اس کا حکمران یا اس کا لیڈر جو ہے وہ قابض ہو بیٹھتا ہے، اور وہ دنیا کے مزے اڑاتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کی کس قدر پوچھ گچھ ہوگی، اگلی اگلی حدیث میں اس کا ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا۔ تو امام جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ رسپانسیبل ہے کہ اپنی لیڈرشپ رول کے تحت، اپنی اس حکومت کی جو سیٹ ہے اس کے تحت، یا جو اختیار اس کو دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے یا عوام کی طرف سے یا دوسرے جو لوگوں نے مل کر اس کو کسی عہدے پر بٹھایا ہے، تو اس کے تحت جو اس کو اختیار دیا گیا ہے، جو اس کو مطلب حقوق جو ملے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی وہ وسائل جمع کرے گا یا جو بھی وہ اقدامات کرے گا، وہ صرف اور صرف اس کی رعایا کے لیے ہوں گے، اس کی اپنی ذاتی کسی فائدے اور نفع کے لیے نہیں ہوں گے۔ اگر اس کا ذاتی فائدہ اور نفع اس میں شامل ہو گیا تو اس کا وہ ذمہ دار ہوگا، اس کو بھی جواب دینے کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو امام جو ہے یا لیڈر جو ہے وہ اپنی رعایت، اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے عوام کے بارے میں، اس کے ماتحت جو لوگ تھے یا وسائل تھے، اس کے بارے میں ان سے سوال بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح سے آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ مرد جو ہے، یہاں پر آدمی تذکرہ کیا، آدمی سے یہاں پر مراد جو ہے ورجل مرد، اور مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اس کی رعیت یعنی اس کے اہل خانہ کی بابت اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی مرد سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس کی فیملی جو ہے، ایک تو اس کے فیملی کے معاملات جو ہیں اس کو اس نے کس حد تک پورے کیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے ہیں اس کے مطابق اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بہترین طریقے سے رکھنا اپنی استطاعت کے مطابق، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پرورش، تربیت اور دیگر معاملات میں رہنمائی کرنا اور لیڈرشپ رول پلے کرنا، یہ بڑا اہم ذمہ داری ہے جو مرد کی اپنے گھر والوں کے اوپر۔ اسی طرح سے عورت اپنے خامند کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ تو عورت کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ اپنے خامند کے گھر کی ذمہ دار ہے، یعنی اپنے خامند کی طرف سے اس کو جو مال جو ہے وہ ملا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا خرچہ وغیرہ جو ہے وہ عورت کے پاس ہوتا ہے، یا گھر کی اکثر جو معاملات ہیں وہ عورت کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ وہ خاص کر بچے جو ہیں وہ عورت کے تحت مطلب تربیت پا رہے ہوتے ہیں یا پل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اسے اس کی رعیت کے بارے میں، اس سے بھی اس کے معاملات کے بارے میں سوال جواب ہوگا کہ تمہیں وسائل ملے، کیا تمہیں اختیار دیا گیا اپنے مرد کی طرف سے، خاوند کی طرف سے، اور تم نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا۔ اسی طرح سے خادم
یہ جو سب سے کم جس کو ہم سوچتے ہیں، یا ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ خادم اپنے ماقا آقا کے مال کا ذمہ دار ہے۔ خادم جو ہے، جو جو ملازم ہے یا نوکر ہے یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہے، اس طرح کا لوور لیول کا جو رکھنے والا ہے، اس کے اوپر بھی اس کے آقا کے مال کے ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ بھی اگر اس کو بھی ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے دیکھیں کہ بچے جو ہیں اگر گھر کے، وہ بھی اگر سمجھدار ہو چکے ہیں تو اپنے والد کی طرف سے کوئی اختیار ان کو دیا گیا ہے یا کوئی کام ان کو دیا گیا ہے، تو ان کی ذمہ داری بھی پورا کرنا ان کے اوپر فرض ہے۔ جس طرح سے ایک غلام جو ہے، یا ایک امپلائی جو ہے کسی کمپنی کا، ایک اس کا آنر جو ہے یا مینیجر جو ہے یا ڈائریکٹر جو ہے، اس نے تو کچھ اس کو اختیارات، اس کے اختیار میں کچھ چیزیں دے دیں، جیسے ٹولز اینڈ اکوپمنٹ اس کو مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، آفیسز وغیرہ میں کمپیوٹر اور پرنٹرز اور یہ وہ سارا کچھ مل گئے، کچھ وسائل اس کو دیے جاتے ہیں، اس کے تحت اس کو کچھ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بھی وہ جواب دہ ہے۔ تو وہ اپنے آقا یا مالک کی طرف سے جو اس کو دیا گیا ہے مال، تو وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بہت سارے اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں، یقیناً اندازے اشارے کے لیے ہم نے بات کر لی اس طرح سے، اور وہ اس کی رعیت کے بارے میں اس سے بھی سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے، یعنی کوئی بھی فرد، اس کو استثناء حاصل نہیں ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ذمہ داری جو ہے وہ ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور اس معاشرے کی طرف سے بھی، اس ذمہ داری کو پورا کرنا اور اس کی رعیت، اس کے معاملے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر پوچھ گچھ کریں گے کہ تمہیں جو اختیار دیا گیا، تمہیں جو وسائل دیے گئے، چاہے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی دیے یا چاہے انڈائریکٹلی کسی دوسرے کے ذریعے سے ملے، یہ ذمہ داریاں جو ہیں، تم نے کس طرح سے وہ ذمہ داریاں پوری کی اور کس طرح سے تم نے ان ذمہ داریوں کا حق ادا کیا۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ ایک بہت ہی اہم، ایک لب لباب ہمارے سامنے رکھتی ہے، اور اس پورے چیپٹر کا ایک خلاصہ جو ہے، ایک لیول کا ہے، یعنی ایک دو اوپینین یا دو کہہ لیں کہ مراحل ہیں اس پورے چیپٹر کے۔ ایک مرحلہ ہے پبلک لیول کا، پبلک لیول کے مرحلے میں یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں پورا ایک سینیریو جو ہے اس کو ایک دائرے میں بند کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ایک اوورال سینیریو کیا ہے پبلک لیول کے، کہ عام بندہ جو ہے، ہر فرد جو ہے کسی معاشرے کا، وہ کسی نہ کسی ذمہ داری کے تحت ہے، اور اس کو اس کی ذمہ داری کا جواب جو ہے وہ دینا ہے۔ تو یہ ایک پہلو جو ہے اس کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ حکومتی سطح پر یا سیاست میں جیسے ہوتا ہے حکمران کی سطح پر، وہ ہے، وہ اگلی احادیث میں آگر جا کر ہم دیکھیں گے مختصر انداز میں انشاءاللہ۔ اسی سے مطابق اگلی جو حدیث ہے یہ حضرت ابو یعلا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی رعیت کی رکھوالی جس آدمی کے سپرد کر دے، وہ وہ انہیں دھوکہ دیتے ہوئے مر جائے، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ بخاری اور مسلم کی یہ بھی متفق حدیث ہے، روایت ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رعیت کی رکھوالی جس آدمی کے سپرد کی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی کسی رعیت کی رکھوالی کا یا کوئی اختیار دیا، کوئی اختیار دیا، کوئی حکومت دی، کوئی بادشاہت دی، یا جو بھی ایک لیڈرشپ رول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی وسائل کسی کے تحت ملتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، چاہے اس کو ظاہری طور پر لگا ہو کہ مجھے کسی فرد نے یہ ذمہ داری دی ہے، یا کسی کمپنی کے مالک نے یا کسی کمپنی کے ڈائریکٹر کے تحت میں یہ وسائل جو ہے ملے ہیں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ بھی کمپنی کا جو مالک ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دیے ہیں سارے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی بھی ایک رول جو ہے وہ ملا، کوئی رعیت کی رکھوالی کی ذمہ داری کوئی ملی، اور اس نے انہیں دھوکہ دیتے ہوئے وہ مر گیا۔ دھوکہ دیتے ہوئے، جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ عام طور پر جو لوور لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو پبلک لیول کے یا عوام یا ماتحت لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو تو عام طور پر پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، یا ان کا جو لیڈر ہے یا ان کا جو حکمران ہے یا ان کا جو اعلیٰ افسر ہے، اس کے پاس کون کون سے ایسے وسائل ہیں یا کون کون سے ایسے اس کے پاس ایسٹس ہیں، جو چیزیں ہیں جو تو در حقیقت اس کا نہیں، جبکہ نیچے والے لوگ جو ہیں ان کا حق ہے۔ تو یہ ایک بڑا پردہ جو ہے یہ لیڈر جو ہے وہ ڈال سکتا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری در حقیقت
یہ پردے کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہی ہے۔ یہ جو راز جو ہوتے ہیں، ان رازوں کو مطلب میں ایمانداری اختیار کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک لیڈر کی، ایک حکمران کی۔ تو اس حدیث میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ان کو دھوکہ دیا، ظاہر ہے وہ نیچے والی جو عوام ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا اوپر والا بیٹھا ہوا جو ہے وہ کس کس طرح سے غضب غبن کر رہا ہے، اور کس طرح سے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ تو جو تو ایسا کرتا رہا اور اسی صورت میں، اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر، تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ کس قدر یہ سخت ایک حدیث ہے، اور کس قدر سخت ایک انجام کی یہاں پر خبرداری کی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ہمارے جو صاحب اختیار لوگ ہیں، ہم عام طور پر ایسی حدیث جب پڑھتے ہیں تو ہم حکمرانوں کی طرف اپنا منہ اٹھا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے کہ ہماری بھی کہیں کوئی پکڑ تو نہیں آ جاتی ایسی احادیث یا ایسی احادیث کے اندر متاحت آتے ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارے حکمران اور ہمارے جتنے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فہم و فراست دے کہ وہ بھی ان کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑائیں۔ در حقیقت ہمارے حکمرانوں کو تو جو اختیار دیا گیا وہ تو اسلام کے تحت ہونا چاہیے، لیکن بہرحال بہت ساری افسوس کی باتیں ہوتی ہیں ایسے میٹر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گربانوں میں ضرور جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی حدیث سے متعلقہ کچھ اور روایات بھی ہیں، جیسے کہ ایک اور روایت ہے کہ اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جس صاحب اختیار نے اس کے جو رعایا ہے اس کے حقوق کی حفاظت نہیں کی، خیر خواہی کے ساتھ ویلفیئر کے لیے کچھ کوشش ہی نہیں کی، تو وہ جنت کی خوشبو ہی کبھی نہیں پائے گا۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک اور روایت ہے، جو حاکم بھی مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنے، پھر وہ ان سے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش اور ان کی خیر خواہی نہ کرے، تو اس نے تو ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی وہ عوام جو ہے وہ تو جنت میں چلی جائے گی، لیکن وہ حکمران جو ہے وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، وہ وہیں پہ روک لیا جائے گا کہ ذرا حساب کتاب دو نا، کہ تمہارے اوپر تو یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھیں، اس ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں تو بہت سارے وسائل دیے تھے، بہت سارے اختیار دیے تھے، تمہیں تو بہت ساری پاورز تھی تمہارے پاس، تو تمہیں تو ان پاورز کو اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرنا تھا۔ تم کہاں پر وہ پاورز یوز کرتے رہے، ذرا حساب کتاب دو نظرہ۔ تو اس کو وہاں پر روک لیا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کا معاملہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ بھی کریں گے۔ بہرحال لیڈرشپ جو رول ہے، ظاہری طور پر دیکھنے میں لگتا ہے بڑے ششکے ہیں اور بڑے عیش و عشرت والی زندگی ہے۔ عیش و عشرت والی زندگی اول تو ہونی نہیں چاہیے، وہ تو مطلب عام طور پر ایک ایسا تاثر جو ہے ہمارے معاشروں میں بن گیا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر لگتی ہیں ایسی چیزیں، اور پھر صاحب اختیار لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے مال جو ہیں جمع کرتے ہیں اور اپنی نسلیں جو ہیں وہ سنوارتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا حق نہیں ہوتا۔ تو یہ حکمران نہیں، یہ مطلب اور بھی بہت سارے جو آرگنائزیشنز بنے ہوئے ہیں، جس میں اسلامک ادارے بھی ہیں، جس میں دوسری کمپنیز بھی ہیں، جس میں دوسرے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ادارے بھی ہیں، وہ ان سب میں بھی بہت کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے۔ باہر اگلی حدیث جو ہے وہ دیکھتے ہیں آج، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، جو سخت میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، پھر وہ اس کو مشقت میں ڈالے، تو بھی اس پر سختی فرما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اوپر کا مقام جو ہے وہ دیا، لیکن اس نے اپنی امت کو، اپنی رعایا کو مشقت میں ڈال دیا۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کیا ہے کہ اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، پھر وہ ان کو مشقت میں ڈالے، تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے، تو بھی ان کے ساتھ نرمی فرما۔ اور دعا بھی ہے، بدعا بھی دی ایک سخت الفاظ میں کہ جس نے اپنی رعایا کے ساتھ سختی کی، اے اللہ تو بھی اس کے اوپر سختی فرما۔ اور دعا بھی دی کہ جس نے پھر اس ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی اختیار کی، اپنی رعایا کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ،
تو تو بھی ان کے ساتھ نرمی فرما۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، روایت ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ اعلیٰ عہدوں پر جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو وسائل جو ہیں اکثر اوقات جو ہیں وہ تو بس ادھر ادھر سے ناحق طریقے سے ہی وہ کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو سہولیات ملی ہیں تو ان سہولیات کو میکسیمم اپنی عوام کے لیے استعمال کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر بار بار نگاہ جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف چلی جاتی ہے اپنے معاملات میں بھی، کہ گھر میں اگر مرد جو ہے وہ اس کے پاس اچھی خاصی انکم ہے اور باہر وہ گلفڑے اڑاتا رہے اور مطلب چٹپٹیاں کھاتا رہے باہر، اور گھر والے جو ہیں وہ روکھی سوکھی کھانے پر مجبور ہوں اور اس کا وہ اس طرح سے احساس نہ رکھے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جا کے تو ہمیں اس طرح کی بے شمار مثالیں بھی مل سکتی ہیں کہ کیسے ایک عام بندہ جو ہے وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے تو اس اختیار میں اس کو کچھ ایسے وسائل ملے ہیں تو ان وسائل کا حقدار جو ہے، ان وسائل کے حقدار تک ان کے حقوق پہنچانا جو ہے یہ اس کی ذمہ داری کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو پبلک لیول پر بھی یہ حدیث جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اور دعا دونوں اس میں شامل ہیں اس حدیث میں، کہ جس نے تو وسائل ہونے کے باوجود، وسائل اور اقتدار اور اختیار اس کے پاس ہونے کے باوجود اپنی جو امت یا رعایا یا عوام ہے اس کے ساتھ سختی کی، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ سختی فرما۔ اور جس نے اپنی امت کے ساتھ نرمی کی، یعنی ان کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر خرچ کیے، ان کے حقوق ان تک پہنچاتا رہا، جو بھی اس نے حاصل کیا اپنے عوام کے لیے، اپنے ماتحت لوگوں کے لیے، تو وہ پوری طرح سے حق کے ساتھ ان تک پہنچا بھی دیا، اپنی ذمہ داریوں سے وہ وہ نمردرما ہو گیا، یعنی اپنی ذمہ داریوں سے اس نے پوری طرح سے اس کو برتا۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ نرمی فرما۔ تو اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ اب دوسرا پہلو، یہ پہلی تین احادیث جو ہے وہ تو ایک مکس لیول پہ تھی، لیکن پبلک لیول پر یہ آتی ہیں عوام کی سطح پر۔ اگلی حدیث جو ہے یہ حکمرانوں کی سطح پر آ جاتی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے، جب ایک پیغمبر فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین دوسرا پیغمبر بن جاتا۔ اب یہاں پر اہم ہے کہ بنو اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے۔ اب سیاست جو ہے یا پولیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں، پولیٹکس اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے۔ پولیٹکس جو ہے دنیاوی نظر سے اگر دیکھا جائے تو پولیٹکس جو ہے یا سیاست جو ہے وہ تو ہے کہ ایک معاشرے میں یا ایک ملک میں یا ایک کسی علاقے میں اس کے جو وسائل ہیں ان وسائل کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اس وسائل کو اور اس طاقت کو کس طرح سے دوسروں میں تقسیم کرنا ہے، کس طرح سے وہ اجتماعی طور پر وہ ایک پروڈکشن جو ہے وہ کرنی ہے، پروڈکشن کرنی ہے، یعنی انکم یا وسائل جو ہے وہ جنریٹ کرنے ہیں، اور کس طرح سے ان وسائل سے پھر انہی عوام کے اوپر استعمال کرنا ہے یا ان عوام میں تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ سیاست کا ایک بنیادی ذمہ داری ہے، سیاستدان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، یعنی ریونیو جنریٹ کرنا انہی عوام سے یا انہی وسائل سے جو اس کے ماتحت ہے، اور ان ریونیو کو یا ان وسائل کو انہی عوام کے لیے پھر استعمال کرنا، ان کے ویلفیئر کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے دیگر معاملات میں بہتری لانے کے لیے۔ یہ سیاست ہے اور سیاستدان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ سب سے بنیادی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سارے پہلو نکلتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہاں پر جو نبیوں کی سیاست کا جو تذکرہ ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اختیار ملا ہے یا اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کو پریکٹیکلی زمین کے اوپر، دنیا کے اوپر جو عوام جو ہے یا جو رعایا جو ہے اس پر کیسے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے، تو اللہ کے احکام کو کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اللہ کے احکامات جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس میں سرائیت کر جائیں گے ان وسائل میں، کہ جو بھی ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، جو بھی انکم جنریٹ ہو رہی ہے، یا جو بھی وسائل جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں وہ حلال طریقے سے ہو رہے ہیں، اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں، کسی کا حق مار کر نہیں ہو رہے، کسی کے ساتھ فریب دھوکہ دے کر نہیں ہو رہے، اور پھر ان وسائل کو کیسے پھر مختلف انداز سے ویلفیئر کرنے کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے یا تقسیم کرنا ہے
انہی عوام کے اندر، تو کیسے یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت کرنی ہے؟ اور پھر اس ذمہ داری میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو ایک نصیحت جو آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ بھی آتا ہے، وہ بھی پھر نبی کے پاس ایک امانت ہوتا ہے اس کی عوام کے لیے، اس کی امت کے لیے، تو وہ بھی پھر وہ نیچے لیول پر، پبلک لیول پر پھر وہ جا کر امپلیمنٹ کرتا ہے، ان کو انفارم کرتا ہے وہ نبی جو ہے، اس میں پہلے ہو چکا ہے یہ سارا کچھ، سوری ماضی میں ہے سارا، کہ نبیوں نے سارا وہ انفارم کیا اپنی امتوں کو، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی رہنمائی کی ہر لحاظ سے، روحانی اعتبار سے۔ تو روحانی اور دنیاوی دونوں معاملات کا ذمہ دار جو ہے وہ اس وقت کا نبی ہوتا تھا، جو کہ اس وقت کا حکمران یا سیاستدان ہوتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر سیاست جو ہے وہ سیاست اٹسلف بری نہیں ہے، لیکن سیاست کو جو آج کل حالت بگاڑ دی ہے، اس کی وجہ سے ایسے سیاست جو ہے ایک متنفر قسم کی چیز نظر آتی ہے۔ تو بہر بنو اسرائیل کی سیاست جو ہے ان کے پیغمبر کرتے تھے، جب ایک پیغمبر فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین دوسرا پیغمبر بن جاتا۔ یاد رکھو میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اور میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ پیغمبروں کا سلسلہ جو ہے وہ پہلے چلتا رہا، کہ ایک نبی آیا، اور ایک نبی جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی عوام جو ہے وہ اس نبی کے تحت چلتی رہی۔ جب اگلا نبی آیا تو پھر وہ جو ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا سارے معاملات کو، وہ جانشین ہو گیا اس اسلام کا یا اللہ کے اس پیغام کا۔ تو اب میرے بعد یہ سلسلہ جو ہے نبیوں کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ جو ہے میرے بعد وہ ختم ہو گیا، یہیں پہ وہ سٹاپ ہو گیا۔ اب میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ خلفاء جو ہے وہ در حقیقت جو ایگزسٹنگ ہے انہیں کو آگے پھیلانے کے لیے ایک ذمہ داری کرتے ہیں۔ تو خلیفہ جو ہے در حقیقت ایک حکمران ہوتا ہے، جس کو پھر اس شریعت اسلامی جو ہے اس کے تحت جو اختیار دیا جاتا ہے، جس کو چاہے وہ کچھ لوگ مل کر سنیں یا زیادہ لوگ جو ہے مل کر چنیں، لیکن ایک خلیفہ، لیکن وہ خلیفہ جو ہے اسلامی ریاست کا خلیفہ جو ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اسلامی یا شرعی پہلو جو ہے ان کو مد نظر رکھ کے بنانا چاہیے، نہ کہ جیسا کہ آج کل صرف دنیاوی معاملات کو دیکھ کر کر لیتے ہیں وہی یہ چل بس۔ تو میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور جب تک خلافت رہی ہم نے دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہے کس قدر حکمرانی کرتے رہے پوری دنیا کے اوپر، لیکن جیسے ہی خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو حکمرانی بھی ختم ہو گئی۔ اور یہ خلفاء جو ہیں وہ خلفاء راشدین سے شروع ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو بہر میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، یعنی بہت کثیر تعداد میں خلیفہ جو ہیں وہ ہوں گے۔ اور صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پس آپ ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے بیعت کرو اسے پورا کرو، پھر اس کے بعد والے سے بیعت کرو۔ یعنی ایک وقت میں ایک ہی خلیفہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، ملٹیپل خلیفہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ایک وقت میں۔ جس کو بھی تم خلیفہ چنو اپنے لیے یا مقرر کرو، یا تمہارے صاحب اختیار، یا جو تمہارے جو عقل و شعور رکھنے والے، یا تمہارے جو زیادہ علم رکھنے والے ہیں، وہ جس کو بھی خلیفہ مقرر کریں، اس خلیفہ کی تم بیعت کرو، اور پھر اس بیعت کو پورا کرو، یعنی اس خلیفہ کے ساتھ پھر اس کو پوری سپورٹ دیو اسے۔ پھر اس کے بعد والے کی بیعت کرو، جب وہ خلیفہ رخصت ہو جائے یا اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا جائے یا وہ وہاں سے ریٹائر ہو جائے، تو اگلا جو خلیفہ جس بھی طرح سے مقرر ہوا، پھر اس کے ساتھ بیعت کر لو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دو خلیفہ یا دو لیڈر مقرر کیے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے، کبھی اس لیڈر کا ہوتا ہے، کبھی دوسرے لیڈر کے چھتری میں چلے گئے ہیں، جس کو پاکستان میں تو لوٹا کریسی کے نام سے جانتے ہیں، کہ کبھی اس لیڈر کو پکڑ لیا، کبھی اس، ہمارے تو وہ لیڈر ہے ہی نہیں در حقیقت، وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہرحال۔ پھر اس کے بعد والے کی بیعت کرو، پھر انہیں ان کا حق دو، انہیں ان کا حق دو، یعنی ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے۔ خلیفہ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، تو وہ اکیلا تو اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکتا، تو اس کا جو حق ہے، یعنی اس کو جو مدد فراہم کرنی ہے، جو سپورٹ فراہم کرنی ہے، وہ ساری سپورٹ اس کو دو، اور تمہارے جو اپنے حقوق ہیں ان کا سوال اللہ سے کرو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر تمہارا خلیفہ جو ہے یا تمہارا بادشاہ جو ہے وہ تمہارے حقوق جو پوری طرح سے نہیں کر پا رہا، یا وہ کچھ ایسے میسے معاملات کرتا ہے، تو دیکھو اس کے اوپر انحصار مت کر لینا کہ بس یہی اب ہمیں دے گا، تو پھر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے معاملات جو ہے وہ منسوب رکھو، اور ان کا سوال
اللہ سے کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بابت جن کا ان کو والی بنائے گا خود ہی انہیں سے پوچھ لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اب صاحب اختیار تو بن گیا، اب اختیار اس کے پاس ہے، لاٹھی اس کے پاس ہے، جدھر بھی ہانکے وہ ہنکے چلے جاتے ہیں نیچے عوام. تو ایسی صورت میں پھر ان کے اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا عوام کے ذریعے سے یا دوسرے لوگوں کے ذریعے سے یا جس بھی ذرائع سے، تو ان کی بابت اس کا سوال جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے پوچھے گا اور ان کو پھر گرفتگی کرے گا. جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھ لیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعا اور بدعا دونوں ایک ہی حدیث میں، کہ جو رعایا کے اوپر سختی کرے اے اللہ تو بھی ان کے اوپر سختی کر، اور جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ نرمی کر. تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہی ان سے پوچھ لیں گے. تو بہرحال یہ آپ اگر وقت ملے تو آپ یہ ضرور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کے مجلس میں یہ دو احادیث باقی ہیں وہ مکمل کر کے یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا ہمارا. اگلی حدیث جو ہے یہ حضرت عائض بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا ہے. عبید اللہ بن زیاد جو ہے یہ غالباً یزید کا کوئی عہدے دار تھا، یا یزید کی طرف سے اس کو کوئی عہدہ ملا تھا، کوئی ایسا تھا یہ بندہ. بہرحال وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے بیٹے، اب دیکھیں عائض بن عمرو وہ ایک حکمران کے ماتحت کوئی ایک عہدے دار کہہ لیں یا ایک ولی عہد نہیں، سوری، ایک کوئی عہدہ تھا اس کے پاس یزید کی حکومت میں. بہرحال وہ اس کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین حاکم رعایا پر ظلم کرنے والے ہیں، پس تو اس سے بچ کہ تو ان میں سے ہو. یعنی بدترین حاکم جو ہے وہ تو رعایا پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا تو ایسا حکمران بننے سے بچ جا، یا ایسے کسی معاملے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. یہ وارننگ یا تنبیہ یا نصیحت کی حضرت عائض بن عمرو نے عبید اللہ بن زیاد کو، کہ حکمران جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بدترین حکمران جو ہے وہ رعایا پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. تو آج ہم اگر دیکھ لیں کہ دنیا کے اکثر سلطنتوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے اپنے عوام کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخم دے کہ وہ بھی کچھ سوچ سمجھ رکھیں کہ ان کو بھی اللہ کے حضور کل کو اپنی مطلب حاضری دینی ہے، اور وہاں پر وہ کیسے جواب دیں گے، ان کے اوپر ذمہ داریاں کس قدر ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو جواب دینا وہ کس قدر کٹھن ہوگا ان کا. یہ ان کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی وقت ہے. اور ہمارے اوپر بھی، ہم بھی جیسا کہ تذکرہ ہوا انفرادی طور پر، ہم بھی اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکیں کہ ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن کا جو اختیار ہے ہمارے پاس، ان کا حساب کتاب ہمیں بھی دینا ہے. اسی طرح سے اگلی آخری حدیث اس چیپٹر کی حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کچھ امور کا والی بنائے اور وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے، یعنی انہیں پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت ان کی حاجت اور ضرورت اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کچھ امور کا والی بنا دیا، یعنی مسلمانوں میں جس کو حکومت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کر دیا، اور پھر وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے. ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آڑے آنے کا ایک مطلب یا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس حکمرانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود تو مال دولت سارا کچھ اکٹھا کر لیا، خود تو سارے وسائل جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے، لیکن اپنی رعایا تک وہ جو وسائل جو ہیں یا وہ جو حقوق ہیں اس کی رعایا کے، وہ ان کے پورے نہیں کیے، تو وہ آڑے آ گیا. یعنی اپنے تو اس نے پورے کر لیے، لیکن اپنی عوام کے اس نے میٹر پورے نہیں کیے. تو ایسے میٹر میں پھر اللہ تعالیٰ بھی اس روز قیامت کے روز اس کی حاجت اور ضرورت کو اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کو
بالکل درگزر کر دے گا، چھوڑ دے گا، مطلب پوچھنا ہی چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے اب تو تمہارا معاملہ جہنم کی طرف ہی جائے گا، تمہارا نیکی میں کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ نے جب یہ سنا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کر ایک آدمی کو لوگوں کی حاجات معلوم کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو پہلے سے یہ اس حدیث کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو بہرحال جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے ایک ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ذرا جا کر عوام میں جا کر پھرتا رہے اور ذرا اپنے عوام کے اوپر نظر رکھے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، حاجات کیا ہیں، اور پھر رپورٹ کرے کہ کس طرح سے ان کی ضروریات یا حاجات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ بھی اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک اچھی اور بہترین نصیحت جو ہے وہ ہمارے لیے رکھتی ہے، انفرادی طور پر بھی ہو، چاہے چاہے ہمارے اجتماعی لیول پر بھی ہو، اور خاص کر ہمارے حکمران جو ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی ایک وعید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات جو ہمارے ذمہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذمہ جو واجب ادا جو معاملات ہیں ان سے ہمیں اس دنیا میں سبک دوش ہونے کی، اچھے انداز میں سبک دوش ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تب کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اس کو سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خاص آسانی اور خاص مدد اپنی رکھے۔ ہمارے دیگر جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وسائل کو بہترین انداز میں دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت کے لیے جمع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری رعیت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں ان سے ہمیں ان کے پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ شعور بھی دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوپر جو وسائل ہمیں عطا کیے ہیں اور ذمہ داریاں جو عطا کی ہیں تاکہ ہم ان کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنے معاملات میں بہتری لائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔